چند نکات میں اس کے بتانا چاہوں گا اس پروگرام میں مختصر طور پر کہ جو بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے تو ایک بائی پولر ان آرڈر بھی ہوتا ہے. اچھا. تو جو لوگ بائی پولر ان آرڈر میں ہوتے ہیں وہی بعد میں بائی پولر ڈس آرڈر میں ہوتے ہیں. تو یہ پھر ڈس آرڈر ان آرڈر ہو سکتا ہے؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ جب لاپرواہی کرتے ہیں وہ لوگ جو خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں اور جن میں بہت ذہانت ہوتی ہے اور انرجی ہوتی ہے اور وہ زندگی میں بہت کارخواہ نمایاں انجام دے سکتے ہیں، جب وہ اپنے بارے میں لاپرواہی کرتے ہیں تو ان کا جو بائی پولر ان آرڈر ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر میں بدل جاتا ہے اور پھر انہیں علاج معالجے کی ضرورت پڑتی ہے اور فوری طور پر تو ایسی دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کے اندر کیمیاوی امبیلنس ہے اسے بیلنس میں بدلے، اسے توازن میں بدل دے، کیونکہ یہ کوئی نفسیاتی مرض نہیں ہے. بائی پولر ڈس آرڈر یہ اعصابی مرض ہے، یہ سائکیٹرک ڈس آرڈر ہے، یہ برین ڈس آرڈر ہے. یہ ہارڈ ویئر کا پرابلم ہے، یہ سافٹ ویئر کا پرابلم نہیں ہے. اگرچہ جب ہارڈ ویئر میں پرابلم ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ سافٹ ویئر میں بھی وہ پرابلم پھر جھلکنے لگتا ہے. تو جب کسی کو بائی پولر ڈس آرڈر ہو جاتا ہے تو بنیادی علاج جسے ہم کہتے ہیں وہ دواؤں سے ہوتا ہے. فرسٹ ٹریٹ بائی پولر ڈس آرڈر ود میڈیکیشن. اوکے. اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے اور اس کے بعد لائف سٹائل چینج جو ہے وہ چاہیے تاکہ ان آرڈر میں جا سکیں، لیکن اس بات کا امکان تقریباً کافی کم ہے کہ دوا بالکل صفر پہ آ جائے گی. اس کے لیے تو بہت بڑی جناتی کوششیں کسی کو کرنی ہوگی اپنی زندگی کے انداز کو بدلنے کے لیے کہ وہ مکمل طور پر بائی پولر ان آرڈر میں آ جائے اور اس کی دوائیں زیرو پہ آ جائیں اور وہ محض اپنی نگہداشت اور اچھے لائف سٹائل کی وجہ سے پرسکون اور اچھی زندگی گزارنے لگے. دوائی لیتا ہے اگرچہ یہ ناممکن نہیں پر تھوڑا مشکل ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ دوائیں لیتے رہیں اور جدوجہد کرتے رہیں لائف سٹائل اچھا بنا کے کہ وہ ان آرڈر میں آتے چلے جائیں. اس سے ان کی دوا کی جو مقدار ہے وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ جب دوا کی مقدار کم ہوتی ہے تو جسم پہ بوجھ کم ہوتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ کم ہوتے ہیں اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور انکریجمنٹ ملتی ہے. جب انکریجمنٹ ہوتی ہے تو لائف سٹائل کو اور بہتر بناتے ہیں. ٹیکنیکلی یہ ممکن ہے کہ کوئی دواؤں کے بغیر صرف لائف سٹائل کی تبدیلی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا شروع کر دے، لیکن ایسا بازار سے نہیں ملتا. یہ اس کی جد و جہد کرنی پڑتی ہے اور وہ جد و جہد کا آغاز تو ہے، اختتام کوئی نہیں ہے. وہ جد و جہد جاری رکھنی پڑتی ہے اور جس لائف سٹائل کی ہم بات کر رہے ہیں ویسے تو سب کو وہی لائف سٹائل اپنانا چاہیے. خالی بائی پولر ڈس آرڈر میں جو لوگ ہیں ان کو اس لائف سٹائل کے لیے کوشش صرف نہیں کرنی چاہیے، تمام انسانوں کو کرنی چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ڈائبٹیز کے مریض جو پرہیز کرتے ہیں یہ تو سب لوگوں کو کرنے چاہیے. یہ جو بلڈ پریشر کے مریض یا دل کے مریض جو احتیاطیں اور پرہیز کرتے ہیں ڈاکٹرز کے کہنے پہ، ویسے تو سبھی لوگوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے. تو اسی طرح بائی پولر ڈس آرڈر میں دوا کھانا، ورزش کرنا اور پرسکون نیند لینا، کیونکہ ان لوگوں کا سونے کو دل نہیں کرتا، تو بر وقت سونا اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا اور دن میں وقفے وقفے سے تھوڑی غذا لینا اور مٹھائیوں سے اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو زیادہ مشکل نہیں ہیں، لگتی ہیں مشکل، لیکن جب آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں تو آپ کو بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں تھا. جیسے وزن کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو تندرست و توانا رکھنا، اس میں آپ کا بھی کافی ہاتھ ہوتا ہے. اس میں خالی قسمت کا ہاتھ نہیں ہوتا، اگرچہ قسمت کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کی اپنی بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں جو پوری کرنے سے بہتر صحت کی راہ ہموار ہوتی ہے. اور لوگوں کے اندر جسمانی صحت کی کافی آگاہی پائی جاتی ہے، لیکن ذہنی صحت کے بارے میں ابھی لوگ بہت زیادہ کانشیس نہیں ہوئے اور لوگ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ان کی ذہنی صحت بالکل پرفیکٹ ہے. اور زیادہ تر لوگ، رول آف تھم یہ ہے، زیادہ تر لوگ میرے سمیت اگر اس بارے میں غور کرنا شروع کر دیں کہ ہمیں اپنی ذہنی صحت بہتر بنانی ہے تو اس کی بڑی گنجائش ہے. واہ.
بہت زیادہ گنجائش ہے اور فائدے بھی اتنی زیادہ. فائدے بھی اتنے زیادہ. بالکل ٹھیک ہے.